اچھا آغاز اور اچھا اختتام۔ ہر شخص جانتا ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز اور اختتام اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آغاز اچھا ہو تو اچھے نتیجہ کی امید قائم کی جا سکتی ہے اور اختتام سے نتیجہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دین متین نے بھی اچھے آغاز اور اختتام کو اہمیت دی ہے۔ انسان کا پہلا کلام شریعت مطہرہ نے انسان کو گفتگو کا آغاز اچھے طور پر کرنے کا حکم دیا ہے کہ بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے اسے اللہ اللہ اور پھر لا الہ الا اللہ پورا کلمہ طیبہ جو ہے سکھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف بچے کے کلام کا آغاز ہی نہیں بلکہ ہر اچھے کام کی ابتدا رب تعالی کی مبارک ذکر کرنے سے انسان کو کرنے کی جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس اہم کلام یا کام کا آغاز اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ انسان کا آخری کلام سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، تم میں سے جس کی وفات کا وقت قریب ہو اسے کلمہ طیبہ سکھاؤ۔ اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اب انسان کا پہلا کلام بھی لا الہ الا اللہ سے اس کی ابتدا کرنے کا حکم دیا گیا، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ اس مردہ کے سامنے جو ہے اس کو پڑھا جائے۔ تو اب آج آپ کو یہ بات میں نے بتانی ہے جو میرے مشاہدے سے گزری ہے کہ ہم ایک شکوہ بھی ہے ایک گلہ بھی ہے کہ دیکھیں اگر ہم دینی تعلیم مکمل طور پر نہیں حاصل کرنا چاہتے، یعنی ہم دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو پھر بھی تو یہ حق بنتا ہے نا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ یعنی اس کی توحید اور رسالت کا اقرار کریں۔ یعنی ہر چاہے بچہ ہے چاہے بوڑھا ہے جوان ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ توحید اور رسالت کا اقرار کرنا اس کے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرے۔ تو اب اگر اس اقرار کرنے میں ہم غلطی کریں تو یہ بہت بڑا ایک المیہ ہوگا۔ دیکھیے ہمارے ہاں اسکول جب بچے پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی ابتدا بھی اس کلمے سے ہوتی ہے، اور یہ بتایا بھی گیا ہے کہ ہماری جب اسمبلی ہوتی ہے تو کلمہ طیبہ پڑھ کر ہی ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ تو اب میں نے چند بچوں سے کلمہ طیبہ سنا تو وہ کلمہ طیبہ بھی مکمل طور پر اچھے انداز سے وہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ یعنی ایک بچے سے میں نے پوچھا، وہ پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دال کے اوپر جو ہے محمد کی دال صلی اللہ علیہ وسلم کی دال پر جو ہے وہ دو زبر لگا رہا تھا، یا ایک زبر سے جو ہے وہ آگے ملا رہا تھا۔
اور ایک بچے سے میں نے پوچھا تو وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لام پر جو ہے وہ زبر پڑھ رہا تھا. تو اکثر یعنی جتنے بھی بچے تھے ان سب سے میں نے سنا ان کی یہ غلطی تھی. پھر ان کے سامنے میں نے اس کو پڑھا اور میں نے انہیں سمجھایا کہ اعراب بدلنے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. یعنی عربی بہت وسیع ہے، اس کے اندر اگر زبر کو زیر پڑا تو معنی ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح اس کلمے کو. آپ کے قاعدے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے اور آپ کے ہر بک پر جو بھی اسلامیات کی کتاب ہو یا پھر اسکول کے اندر دیواروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے غور کیا ہے، کبھی اساتذہ نے بہت بڑے جو ہے اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، پروفیسر بن جاتے ہیں، لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی اگر وہ بھی غور کرے تو شاید ان کو بھی جو ہے کلمے کے اندر یہ غلطیاں ان سے بھی واقع ہوں. چونکہ ہماری ابتدا ہی جب غلط ہوئی تو اب یہ انتہا تک اس کا جو ہے جانا یہ ممکنات میں سے ہے. تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے صحیح طور پر کلمہ طیبہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ نے ارد گرد اپنے گھر کے اندر بچوں سے سننا ہے، اسکول کے اندر اگر اساتذہ ہیں انہوں نے خود بھی پڑھنا ہے اور بچوں سے بھی سننا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں بن سکتا. یعنی کلمہ پڑھنا لازم ہے، اور جب تک کلمہ آپ صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ کیسے کہہ سکیں گے کسی کے سامنے. اگر کسی یہودی اور عیسائی نے آپ کا یہ کلمہ سن لیا اور آپ کی اعراب صحیح نہ اس پہ لگے ہو، آپ صحیح طور پہ نہ پڑھ سکے تو وہ کیا سمجھیں گے، کیا سوچیں گے کہ جو ان کی ابتدا ہے وہ بھی صحیح طور پر یہ ادا نہیں کر پا رہے. اس لیے کوشش کریں. میں آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. صحیح طور پر کلمے کی ادائیگی یوں ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی محمد کی دال صلی اللہ علیہ وسلم کی دال پر بھی دو پیش ہے. اگر آپ دیکھ لیں، آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیں یا کہیں کلمہ لکھا ہو اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ دال کے اوپر دو پیش ہے اور را کے اوپر شد ہے. تو اب یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ جہاں پر دو پیش ہو، کہیں بھی کسی حرف پر دو پیش ہے اور آگے را آ گیا ہے، را پہ شد ہو یا نہ ہو، آپ نے اس دو پیشوں کو دیکھنا ہے، تنوین کو دیکھنا ہے، تو وہ خود بخود جو ہے وہ اس را کے اندر جو ہے مل جائے گا، اس کو ملانا پڑے گا. تو اب اس کی ادائیگی ہم کیسے کریں گے؟ دال دو پیش را در را زبر را محمد الرا، سین پیش موصول، لام پیش لام دل، لام پہ پیش ہے آگے اللہ کے لام پر شد آ گیا ہے، تو وہاں پر بھی لام کے اوپر پیش اللہ کے نام کے ساتھ ملانا ہے رسول اللہ. اب اگر آپ کہیں کہ اذان کے اندر تو اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے، تو اب وہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ وہاں جو ہے انا داخل ہے، اور انا داخل جب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے انا کی وجہ سے وہاں پر ہم نے زبر لگائے ہیں. اور یہاں جو ہے کلمہ طیبہ کے اندر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دال پر دو پیش لگانے ہیں، اور رسول اللہ کے لام پر جو ہے رسول کے نام پر جو ہے پیش لگا کر آگے آپ نے ملانا ہے. تو یہ کوشش کریں، خود بھی صحیح کریں، گھر والے بچوں سے بھی سنیں، ان کی بھی تصحیح کریں، کیونکہ جس طرح اب ہم دوسرے سال کے اندر ابھی اس کا آغاز ہو گیا ہے، دوسرے سال کا آغاز، تو کلاسوں کی ابتدا بھی ہونی ہے، اسکول کی ابتدا بھی ہوگی. تو اب نیا سال ہو تو نئے اہداف ہم نے مقرر کرنے ہیں، نئے مقاصد ہم نے اس کے لیے بنانے ہیں. تو اب ہم نے تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے خود بھی کلمہ طیبہ کو صحیح طور پر ادا کرنا ہے، اور میرا بیٹا بھی ہے، بیٹی ہے، بچہ ہے، اسکول کے اندر میرا اسٹوڈنٹ ہے، یا اسی طرح یونیورسٹی کے اندر میرا جو ہے اسٹوڈنٹ ہے، میں نے اس کی بھی تصحیح کرنی ہے. میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ پیغام آپ
اپنے تک اس کو محدود نہیں کریں گے، بلکہ جس طرح آپ اپنی اصلاح کر لیں تو دوسروں کی بھی اصلاح آپ کے اوپر لازم بنتی ہے کہ آپ اس تک یہ پیغام پہنچے، تاکہ جتنا بھی ہمارے ہاں جو ہے اگر کسی کو کلمہ طیبہ کے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ اپنی